بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الغنی المجید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصاحبۃ المتقین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ علم کی بات رکھ سکوں۔ آج کا میرا موضوع ہے فتنوں کی سمجھ دنیائی مسائل میں۔ آج کل ایسے مسئلے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اپنی جمع مسلمان کو پیڑھی در پیڑھی اللہ کے ناراضگی کا باعث بنا رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ کیا وہ فتنے میں ملوث ہے؟ کیا اس کے آس پاس کے لوگ فتنے میں ملوث ہیں؟ اور یہ فتنہ کس طریقے سے پہنچا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ اس بات کو غور و فکر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ موضوع لایا ہوں۔ سب سے پہلے تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اردو معنی میں جو ہے وہ ہے ایک امتحان یا آزمائش۔ آزمائش بڑی آزمائش یا چھوٹی آزمائش، یا یہ ایک ذاتی آزمائش ہے یا پھر ایک پوری امت کے لیے آزمائش ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ سب سے اہم سوال جو ہے کہ ہم کس دور میں ہیں، مجھے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم جس دور میں ہیں وہ دور ایسا ہے کہ ہمیں اچھائی بتانے والے کم اور برائی بتانے والے زیادہ ہیں۔ اچھے کو اچھا بتانے والے کم اور برائی کو اچھا بتانے والے زیادہ ہیں، اور کریں برائی کو اچھا بتانے والے زیادہ ہیں۔ مجھے بتاتے ہوئے فکر ہوتی ہے کہ نہ ہم نبی کے دور میں ہیں، نہ ہم صحابیوں کے دور میں ہیں، اور نہ ہم تابع تابعین یا تابعین کے دور میں ہیں۔ اسی سے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يبق من الدنیا الا بلاء فتنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سوا فتنے اور بلاؤں کے کچھ باقی نہ رہا۔ اگر یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی ہے تو آج کے اس دور میں ہمیں اس بات پر کتنی غور و فکر کرنا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایسی 5 چیز بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ایک انسان فتنے میں ملوث ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم کی کمی۔ یہاں پہ علم کا مراد صرف دینی علم سے نہیں ہے، بلکہ دینی اور دنیائی تعلیم دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاؤں تو ایک رشوت لینا، ہم سب جانتے ہیں رشوت لینا یا دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات صرف دین سے ہو گئی۔ دنیا میں آپ اس طریقے سے اس چیز سے کیسے بچیں، اس چیز کی علم دنیا میں آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو دونوں طریقے سے دونوں علموں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ کس طریقے سے بچیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دیکھیں آج معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کے اندر وہ جاہلیت موجود ہے۔ علم انسان کے اچھے رویہ کا، اچھے ہونے کا، اچھے سبب ہونے کا ایک یہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ انسان اچھے اخلاق کا ہے۔ علم کی موجودگی انسان کا رویہ بتاتی ہے، تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہمارا دوسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان فتنے میں ملوث ہوتا ہے وہ ہے تقوی کی کمی۔ صحیح علم کا ہونے سے اور اللہ کا ڈر ہونے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے
وہ خود اپنے آپ سے گناہ سے بچ جاتا ہے. وہ خود کچھ کر کے، کچھ ڈر کے وجہ سے، اللہ کے ڈر کے وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے. لیکن نہ علم ہونے سے، اگر ایک انسان کے اندر نہ علم ہے اور نہ اللہ کا خوف ہے تو وہ گناہ میں آسانی سے آ جاتا ہے، اس کے جپیٹ میں آسانی سے آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہماری تیسری چیز ہے وہ دنیائی چاہت. دنیائی چاہت سے ایک انسان سوچتا ہے کہ شاید گاڑی لینا ہو گیا یا ایک مکان بنانا ہو گیا. آج تو کچھ اور ہو گیا ہے آج کی دور میں کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک مکان لینا ہے تو ایک انسان کیا کرے گا، اس کے پیچھے محنت کرے گا، کچھ پیسے کمانے کی کوشش کرے گا اور کہیں نہ کہیں سے کچھ وقت لگائے گا. لیکن اگر ایسی چاہت میں پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے نہ اس کا صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، نہ اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، نہ دین سے نہ دنیا سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. میں یہاں پر خصوصاً سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو لائکس کے مسئلے سے ہو گیا، فالوورز کے مسئلے سے ہو گیا، ویورشپ کے مسئلے سے ہو گیا. ایک انسان کس طریقے سے اس وقت اس چیز میں ملوث ہوتا ہے. وہ جو سوائپ کرتے ہوئے ویڈیو دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس کو لائک کرنا شروع کرے گا. وہ بعد میں دیکھے گا ارے بھائی اس کے پاس اتنے سارے فالوور، یہ تو بغل کا لڑکا ہے، بغل کے گھر کا لڑکا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ بنانا شروع کر دے گا. وہ جیسے بنانا شروع کرے گا اس کے اندر چاہت آ جائے گی میں اسی میں وقت یہ کروں. میں اس بات کی ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف 4 دن کے لیے اپنے فون سے ایک سوشل میڈیا ہٹا دیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس چیز میں ملوث ہیں. آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں اتنا وقت میں نے صرف اس چیز میں گزارا ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دین کی سوچ رکھنے کی فکر رکھنے کی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں ہی ایک اور دنیا میں اٹک گئے ہیں، جیسے کہ یہ جو موبائل ہو گیا، ہم اس دنیا میں اٹک گئے، یعنی ایک دیوار کی اور ایک دیوار کھڑا کر دیے ہیں ہم لوگ، ایک فتنے کے ساتھ اور ایک فتنہ. اس چیز سے ہمیں باہر آنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی طرح ہماری جو چوتھی چیز ہے وہ گناہ کو کمتر سمجھنا، یعنی گناہ کو عام سمجھنا. ایک گانا ہو گیا، بولتے ہیں کہ ارے گانا ہی ہے. ایک فوٹو ہو گئی، کہتے ہیں کہ ارے فوٹو یہ سب لیتے ہیں، سب کرتے ہیں. ایک جھوٹ ہو گیا، کہتے ہیں ارے سب کرتے ہیں. اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر کسی نے آپ ہی کے گناہ کو آپ ہی سے چرا کر سیکھ لیا اور اس کے بعد اس نے اپنی پیڑھی تک پہنچا دیا. آج کیسے گانا عام ہو گیا، آج کیسے جھوٹ عام ہو گئی، آج کیسے اگر آپ کسی کے مسئلے سے دیکھیں کہ یہ جو جہیز لینا یہ کیسے عام ہو گیا، یہ ایسے ہی عام ہوا ہے. آپ جب تک سب چیز کو عام سمجھتے رہیں گے یہ عام ہوتا جائے گا. گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ ہی کو تو اس کا جواب آپ ہی کو تو دینا ہے. اگر کسی نے آپ کے گناہ کو پیڑھی تک ایسے پہنچا دیا تو آخرت کے دن آپ کو اس کا کیا سبب دینا ہے، اللہ کو آپ کیسے جواب دیں گے، آپ کے سر پہ کس طرح کا گناہ کا بوجھ ہوگا. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. اور جو آخری چیز، اپنی سوچ کی راہ پر چلنا، یعنی اپنی نفس کی اطاعت کرنا. انسان کے اندر ایک سوچ جو ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے. اچھی سوچ جو ہے وہ اپنی روح کے طرف سے ہے اور ایک جو بری سوچ ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اب ان دونوں سوچوں میں سے آپ کس سوچ کو لیتے ہیں، کس سوچ پر چلتے ہیں، اس چیز کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا دل کرتا ہے. آپ کا دل کتنا پاک ہے وہ چیز آپ کی سوچ مقرر کرتی ہے، آپ کا طور طریقہ مقرر کرتا ہے. اگر آپ کا دل پاک ہے تو آپ بری سوچ جب آپ کے اندر آئے گی تو آپ سوچیں گے، آپ اللہ کا خوف کریں گے، آپ ڈریں گے کہ اس بات کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے. اسی طرح اگر آپ کے اندر آپ کے جو دل ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، گناہ کر کے وہ کالا ہو گیا ہے، تو بہت آسان ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں.
بہت آسان ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گناہ کم کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ہم اچھی راہ پر نہیں چل سکتے۔ اور یہ جو 5 چیزیں تھے، یہ 5 چیز نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان فتنے میں ملوث ہوتا ہے، بلکہ ایسے کئی چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں یہ 5 اہم چیز ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان فتنے میں ملوث ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل کے جو فتنے فساد ہیں اور آنے والے فتنے فساد ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے مجھ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔